اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Ahsan Shahid, Jazakallah. May Allah accept your zikr, inshallah. And may the sawab of the zikr reach Hasan Mamu, inshallah. We will now have Marsiya by Brother Shabbir Jafar. I request Brother Shabbir to please start Marsiya. सोते जागते ख्वाबों ख्यालों में नादे अली अनविरद का सिपारा पढ़ा करो सवेरे सवेरे जागते ही नादे अली मज़र लजायब विरद फिर दोबारा पढ़ा करो और जब जब खुशहाली में खुशी की बारिश में भीग जाओ तो नाराए हैदरी का usual crackle glaze service comes from a Hello, Brother Shabbir. Brother Shabbir, can you hear me? Brother Shabbir Jafar, can you hear me? We can't hear you at all. Are you there, Brother Shabbir? I think there is some technical problem. We can't hear him. I request Maulana Syed Nusrat Abbas Bukhari to start Majlis, please. There is some technical problem, I think, from Brother Shabbir's side. Bismillah, Sayyid. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معلومین خاص طور پہ بردر سنکوی کی روح کو اور تمام ان کی فیملی اور جتنے بھی ناظرین مجلس سن رہے ہیں ان سب کی فیملی کو استاد سعید صفت جعفر شہید قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. Can I start again? Hello, say again. Brother Shabbir, we have already started Majlis, so I think we will we'll continue inshallah after Majlis. Inshallah. Shahsan, Jazakallah, Jazakallah. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مجلس کیونکہ ایصال ثواب کی ہے اور ترحیم کی مجلس ہے، اور ایک شخص کے بہرحال جو اپنی زندگی میں دین کی خدمت میں اپنی زندگی کو سپینڈ کیا اور دین کی تبلیغ کے لیے جتنا ہو سکتا تھا اپنی زندگی میں کام کرتے رہے. ویسے تو ایسے لوگ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں، خود خداوند متعال ان کے لیے ہر جگہ پر ایک بہترین جزا جو ہے اس کو رکھے ہوئے ہے. جو بھی ہم اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ظاہری دنیا اس کو اس طرح یا سمجھ نہ پائے، یا ہو سکتا ہے ظاہری دنیا میں میٹرلسٹک ورلڈ ہے وہ ہمیں ریوارڈ اس طرح نہ دے پائے یا ہمیں نظر نہ آئے، لیکن خداوند متعال کی بارگاہ میں بہت سارا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے. جس طرح ایک بچہ اس دنیا میں جب آ رہا ہوتا ہے اور تو وہ اس دنیا کی بہت ساری چیزوں سے واقف یا اس کو پتہ نہیں ہوتا، جب وہ اپنی ماں کے حمل میں ہوتا ہے وہاں پر تاریکی، اندھیرا، اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، اس کی ہڈیاں، بون جو بن رہی ہیں، اس کی آنکھیں جو کہ وہاں کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہوتی، مگر خدا اس کو خلق کر رہا ہوتا ہے، اسے کریٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں وہ دوسری دنیا کے لیے، ایک دوسرے ورلڈ کے لیے، ایک عالم کے لیے جو ہے وہ اسے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہمیں دین اسلام بہت ساری ٹیچنگ سب دیتا ہے اور ہمیں پروفٹس کے ذریعے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جب ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم یا انہیں انجام دینے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، تو ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس دنیا کے اندر اس کا کیا اجر ہوگا. صبح اٹھ کر وضو کرنا، نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد مطلب دن میں وضو میں پھر 5 نمازیں پڑھنا ٹوٹل، اور مطلب صدقہ دینا، خیرات دینا، مطلب ظاہراً کسی کے بارے میں برا مت سوچنا، اچھا سوچنا، صلہ رحمی کرنا، کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کرو. یہ کیوں ہے؟ مطلب اس کا مطلب ظاہر میں ہمیں کیا ہے، لیکن بعض اوقات بہت ساری چیزیں اس عالم کے ساتھ کمپیئر نہیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ مین ریوارڈ اس عالم کے اندر ہے. یہاں پر اگر ہمیں کچھ ریوارڈ مل بھی جاتا ہے کسی بھی کام کی وجہ سے، تو خوب یہ تو خداوند متعال کا لطف اور کرم ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملے تو ہمیں یہاں ویسے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ویسے بھی امتحان کی جگہ ہے، اور ایسا امتحان ہے کہ جہاں ہر کوئی چیک کیا جا رہا ہے. جہاں قرآن میں پروردگار سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا کہ میں چیک کروں کہ تم میں بہترین عمل کس کا ہے. تو خدا خود چاہتا ہے کہ ہمارے عمل کو چیک کرے. خدا کو ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر میں خود پانی نہیں پیوں گا تو میرا اپنا نقصان ہے، اگر میں اپنے بدن کو غذا یا فوڈ نہیں دوں گا میرا اپنا نقصان ہے. اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو میں اگر اس کی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل نہیں کروں گا تو میرا اپنا نقصان ہے، ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہے. اسی طرح خالق کو مثال کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن پروردگار خالق ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمیں ڈیزائن ایسے کیا ہے، اسٹرکچرڈ ایسے کیا ہے، ہمارا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے رہیں. یہ جو بندگی ہے اصل اسی کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے. اب جو آدمی جہاں پہ بھی ہو دنیا میں، جس جگہ بھی رہتا ہو، جو بھی پروفیشن ہو، جو بھی ایج ہو، جو بھی جینڈر ہو، اسے برزخ اور پھر عالم برزخ کے بعد روز قیامت میں پھر حساب کتاب اور پھر میزان، پھر صراط، اور پھر یہ سب کچھ سے گزرتا ہوا انسان بہت طول ہے. یعنی بعض اوقات ایک غلطی، ایک گناہ
ٹریڈیشن اور احادیث کی روشنی کے اندر ہمیں بیان ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص کسی نامحرم کے ساتھ لست کی وجہ سے مذاق کرتا ہے یا الفاظ بولتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ جو اس نے بولا ہوگا وہ قیامت میں سالوں میں بدل جائے گا. یعنی ایک ورڈ جو ہے وہ سالوں میں بدل جائے گا اور اسے سالوں وہاں کھڑا رہنا پڑے گا. اس کو شاید ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ورڈز کے اندر یا پکچر کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی آیات ہمیں آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں بہت زیادہ بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد دعائیں مناجات اور ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے وہ اس پورے سینیریو کو کریٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام امام کی ولادت کے ایام ہے، ماہ رجب ہے، اس کی اپنی برکتیں. امام خود فرماتے ہیں مناجات امیر المومنین میں اگر آپ مناجات امیر المومنین کو تھوڑا سا ایک ایز اے اسٹرکچر وائز پڑھیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ مولائے کائنات قیامت کا نقشہ یعنی ایک کینوس پر پکچر بنا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، یہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر پائے گی سوائے قلب سلیم کے. ایک قلب سلیم یعنی ایک ایسا دل، ایسا قلب، ایسا ہارٹ جو سالم ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے پائے گی پروردگار. اور پھر وہ کیسا دن ہوگا کہ مجرم جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اس دن ماؤں بہنوں کے بین یعنی گریا، یعنی یہاں پر انسان کو بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے دل عزیز کی دنیا سے چلے گئے. بہرحال موت پر حق ہے، موت کو انسان روک نہیں سکتا اور انسان کو بہرحال اس کے لیے تسلیم حق ہونا پڑتا ہے. سب نہیں جانا ایک نہ ایک دن، لیکن ایک جب کوئی جاتا ہے تو ایک گیپ ہو جاتا ہے، ایک خلا آ جاتا ہے، اس کی کمی انسان محسوس کرتا ہے. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کمی کو محسوس کرے کسی کی، اور یہی اس کی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی گزارتا ہے کہ لوگ اس کے جانے کے بعد، وہی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں اور جب تم چلے جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. خوب یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے. لیکن دنیا میں جب انسان جاتا ہے تو مائیں بہنیں گریہ کرتی ہیں، اس کے لیے روتی ہیں، بہن کرتی ہیں بیمار ہو جائے. مگر امام فرماتے ہیں کہ اس عالم میں ہمارے ماں بہنوں کے بہن ان کا گریہ کچھ نہیں کر پائے گا. اور یہ پکچر ہے. اگر ہم دیکھیں تو امام ایک کینوس پر اس قیامت کے مناظر کو رنگ بھر رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرى مولا ابتهل المولا، یعنی جب ایسی پکچر کریٹ ہو گئی کہ جہاں انسان مشکل کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا، یعنی فیوچر ٹینس کو امام ہمیں پریزنٹ کر پھر ہمیں دوبارہ پریزنٹ سچویشن کے اندر ہمیں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا یا مولا انت المولا انا العبد، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر تو کیا رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یعنی پریزنٹ سے پھر امام فیوچر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے. یہ اس لیے کہ ہم متوجہ ہوں، ہم اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے کام میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنے بزنس میں، اپنے لائف سٹائل میں اس کو ایسا بنائیں کہ that will lead us towards آخرت. اگر ہماری زندگی ہمیں آخرت کی طرف ڈرائیو نہیں کر رہی ہے، نہیں لے کے جا رہی ہے، تو پھر ہم غلط ہیں. اور امام علی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کام مت کرو کہ جس سے تمہیں آخرت میں رسوا ہونا پڑے. قیامت کا منظر آسان نہیں ہے. یہاں میں آپ کو اچھے کپڑے پہن کر، اچھی خوشبو لگا کر، شاید آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان پکچر فلٹرز کے ساتھ کھینچتا ہے، انسان کے چہرے کا کلر بدل جاتا ہے، انسان دیکھنے میں بدل جاتا ہے. یہ دنیا کے یہ ایپلیکیشن جو ہیں یہ دنیا کے فلٹرز ہیں یہ، اور
یہ جو ہے دنیا کی فلٹر ہے، آخرت میں فلٹر نہیں لگا پائیں گے ہم لوگ، جو ہوگا وہی نظر آئے گا. یہاں ہم ایک دوسرے کو ڈیسیو کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، دکھائیں کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوں، وہاں نہیں کر سکتے ایسا. وہاں ایک ہی ہے سب کچھ، وہاں اسی کا کیمرہ ہے. یہاں ہمارے کیمرے تو بہت زیادہ ہو گئے آج کل دنیا جہان کے. آرٹیفیشل انسان اپنے کیمروں کے ذریعے سے کیا بن جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہے ایسا. وہاں صرف اسی کا کیمرہ ہوگا اور وہ سب کچھ دکھائے گا جو ہم نے انجام دیا ہوگا. جو بھی ہم نے، قرآن یہی تو کہتا ہے کہ وہ جو تم نے مسکال کے ذرے کے برابر، یعنی بہت ہی مائنر چیز، اگر اس کے برابر بھی اگر تم نے کوئی خیر عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے، خدا اس کو بھی تمہیں دکھائے گا. اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ چھوٹا سا بھی غلط کام کیا ہے، خدا اس کو بھی تمہیں دکھائے گا. خدا کا نظام کچھ اور ہے. ماہ رجب بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں. خدا ہمیں ایسے دیکھیں، یہ خدا کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف آئے. ہم اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، آگے پیچھے چیزوں گم جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ خدا کے لیے دن، منتھ، ڈیز، ٹائم، یہ ڈفرنس نہیں ہے خدا کے لیے، کیونکہ وہ تو کریٹر ہے. اس کے لیے تو یہ سب اٹس سیم ایکچولی. لیکن اس نے اسی ٹائم زون میں، اسی ٹائم میں جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر اس نے انلمیٹڈ بلیسنگز رکھی ہوئی. یعنی ماہ رجب آئے گا اور آپ سوچیں کہ جو پروفٹ کی حدیث ہے، امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ امت کا مہینہ ہے. یعنی بی پریپیئرڈ فرام رجب. اور رجب کا مہینہ میں دعائیں ہیں، استغفار ہے. یعنی ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ ہورائزن. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر جیسے بہت سارے نارتھ پول کی طرف چلے جائیں، یا مطلب بعض اوقات جو پکچرز دیکھنے میں آتی ہیں فزیکلی، تو بعض ٹائم زون میں توفیق نہیں ہو پائی کہ اوسلو یا اس طرف آپ جائیں، یا جو لائٹس آف کلرز آف اسکائی آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ شاید کوئی اور دنیا ہے، کوئی اور ورلڈ ہے. خدا نے اتنے بہترین رنگ دنیا میں بکھیرے ہوئے ہیں، رات اتنی خوبصورت ہے، کتنے کلرز کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی ریفلیکشنز آ رہی ہے. یعنی ایک کوئی اور دنیا ہے، کوئی اور ورلڈ ہے. خدا اسی طرح اس ہولی منتھ رجب کو اوپن کر ہمیں کسی اور ہورائزن میں لے کے جاتا ہے کہ جب ہم اس میں دعا پڑھتے ہیں، دعائیں مشترکہ اعمال میں ہے رجب کے کہ بابوں کا مفتوح للراغبین، کہ تیرا دروازہ جو ہے، تیرا ڈور جو ہے وہ راغبین یعنی اٹریکٹ ہونے والوں کے لیے کھچے جا رہے ہیں، یعنی کوئی چیز کھینچ رہی ہے، رغبت کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں نہیں، نہ میرے اتنے اچھے عمل ہیں، لیکن خدا مجھے ایک اپرچونٹی دے دیتا ہے اس مہینے میں کہ کم آئی ایم ہیئر. تم شاید باقی دنوں میں بھول جاتے ہو، لیکن یہ میں تمہیں خود دعوت دے رہا ہوں، آؤ میرے پاس، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. استغفار کرو، صبح کرو، شام کرو، 3 روزے رکھ لو، جہنم کی آگ تمہارے اوپر خاموش کر دوں گا میں. اور یہ بلیسنگ ہے اس لمیٹڈ ٹائم زون میں. یعنی وی آر ناٹ ایبل ٹو امیجن، ہم واقعی امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم زون اس جب ہم نے انلمیٹڈ ٹائم میں رہنا ہے، وہاں کے لیے ہمارے لیے چیزوں کو کریٹ کر رہا ہے. عزیزان محترم، یہ بڑی رحمت ہے خداوند متعال کی کہ ہم جس اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں یہ اپرچونٹی ہے. ایک تو ہمارے یہاں ولادت ہو، مولودی ہو، شہادت ہو، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارا اپنا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے کہ جیسے بھارت برادر اصل میں، خدا ان کی مغفرت کرے، خدا ان کے درجات بلند کرے اس عالم کے اندر. یقیناً جو بھی انہوں نے کام کیا ہو، تبلیغ، مبلغ، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے نیب، اپنے آس پاس، اپنے دوستوں کو. میں ایک ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا دارالسلام کی، مولانا اکمل شیئر کی ہوئی تھی، اور کس طرح شاید زیارت پہ جا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہے، اور کس طرح مطلب مل رہے ہیں. یعنی انسان اندر سے کتنا سافٹ ہے،
کہ جاتے وقت مل رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس طرح کی چیز ہے. یقیناً جب وہ یہاں سے گئے ہوں گے تو انہی کی بارگاہ میں ہے کہ جن کے لیے اپنی زندگی گزارتے تھے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کریم ابن کریم ہے. وہ اپنے کسی بھی ذاکر کو، کسی بھی اس راستے پر چلنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک استاد کے والد صرف مصائب پڑھا کرتے تھے. وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بابا اس عالم کے اندر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، عالم برزخ میں آپ کی کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ عالم برزخ میں جو امام حسین علیہ السلام دنیا سے زیادہ بڑی بادشاہت ہے، کیونکہ امام حسین کے لیے ذکر کیا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی اسی عالم میں اسی طرح ان کے لیے امام نے جو ہے وہ اس چیزوں کو بنایا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ انسان ہم اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی میرے خیال میں ہمیں فریکوینسی کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. خوف ہے، انسان کو خوف رہتا ہے، انسان کو دنیا چھوڑنے کا خوف رہتا ہے، انسان کو سٹیٹس کے ختم ہونے کا خوف رہتا ہے، انسان کو اس کی ویلتھ کے ختم ہونے کا خوف ہے، انسان کو اس کی صحت کے ختم ہونے کا خوف. یعنی یہ سب خوف ہیں. اور ویسے بھی آج کل پینڈیمک میں دنیا جس 1-8 سال سے جس ایک برغال میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ انسان ویسے بھی سائیکولوجیکل سوشل ایک ڈفرنٹ پریشر کے اندر ہے، یقیناً ہے. لیکن بہرحال اگر انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرے، حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ تو ہی کافی ہے، تو ہی میرا وکیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ ہو انسان کی زندگی میں تو پھر یہ تو سب جو ہوتا رہے اس سے کوئی نہیں ہے. دیکھیں ویسے بھی اس سب میں تو ایک نہ ایک دن سمپ ہونا، ختم ہونا ہے. وہ دنیا نے تو ویسے ہی سمٹنا ہے ایک نہ ایک دن. بہتر ہے کہ خاتمہ انسان کا خیر کے ساتھ ہو. انسان جب دنیا سے جائے تو مطمئن جائے، اور تبھی ہوگا کہ جب اس راستے پر چلے گا جس راستے پر اس نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، جس راستے پر اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ وہ آئیں اور اس راستے پر لبیک کہتے ہوئے چلے جائیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے. جو ہے وہ روایت ہے ایک صحابی سے، اور انس ابن ملک غالباً ہے، وہ کہتا ہے کہ ام ایمن کے گھر میں جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. تو ام ایمن نے بہت بہترین کھانا بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کھانے کو دیکھ کر کہا کہ بہتر ہے کہ کاش پروردگار اپنے بہترین بندے کو اور با اخلاص بندے کو میرا مہمان بنائے، یعنی مہمان بنائے، اس کے ساتھ میں آقا نہ کہوں. یہ کہا تو تھوڑی دیر میں دروازہ نق الباب ہوا، دروازہ نوق ہوا. تو ملک ابن انس جا کر دیکھتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ کاش کوئی انصار میں سے آ جائے، کیونکہ خود انصار میں سے تھے، مہاجرین میں سے نہیں تھے، کہ کاش کوئی انصار میں سے آ جائے جو خدا کا محبوب بندہ ہو، با اخلاص بندہ ہو. جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کچھ بہانہ کر کر امام کو واپس بھیج دیا، پھر دروازہ بند کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ جو ہے وہ نوق ہوا، پھر اس نے دروازہ کھولا، پھر دیکھا پھر امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں. پھر بھیجنا چاہا تو رسول خدا متوجہ ہو گئے. رسول خدا نے کہا کہ تم اگر ساری رات بھی صبر کرو تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی خدا کا محبوب ترین بندہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کیا ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم اس ولایت کے ساتھ دنیا میں زندہ ہیں. میری کچھ دن پہلے ایک مستبشر سے کہ جو پہلے کسی اور مذہب میں تھا، وہ مسلم شیعہ ہوا، اور اس نے بڑا اسٹڈی کر کر اور بہت ریسرچ کر کے جو ہے وہ شیعہ کے اندر، شیعہ اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر اور تعلیمات میں کنورٹ ہوا. مجھے اس نے بتایا کہ میں نے اتنے عرصے مولانا صاحب، میری اس سے ویڈیو چیٹ ہوئی، وہ ہندوستان کے کسی شہر کا رہنے والا تھا. مجھے کہتا ہے مولانا صاحب اس تعلیمات میں، اس خزانے میں، اہل بیت کی باتوں میں وہ خزانہ ہے کہ دنیا اس کو جانتی نہیں ہے.
جو بیسٹ پارٹ اس کی بات کا لگا مجھے، آپ یقین کریں، وہ یہ تھا، کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے جو نماز پڑھتا تھا، لیکن میں جو اب نماز پڑھتا ہوں اس نماز کا سرور ہی کوئی اور ہے، اس نماز کی لذت کوئی اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں ولایت کے اقرار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ شاید اس کو میں اور آپ سمجھ نہ پائیں جو لوگ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ٹریول کر کے آتا ہے کسی اور وادی سے، اس عشق کی وادی میں، اس ولایت کی وادی میں، اسے پتہ چلتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سجدوں کی قیمت، اس کے رکوع کی قیمت کیا ہے۔ یہ بہت نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے وہیں پر ہم سے ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سے مانگا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو دا وے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام want، جس طرح وہ چاہتے تھے ویسے زندہ رہو۔ کمال یہی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بہت ذکر کرتے ہیں، آپ کی تو ملاقات ہو گئی ہوگی امام سے، ہمارے بھی کوئی وظیفہ دے دیں، ہماری بھی امام سے ملاقات ہو جائے۔ بہرحال یہ میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں کہ بے شک ہمیں تڑپنا چاہیے، ہمیں امام کے لیے این الحسن این الحسین این ابناء الحسین ہمیں ہونا چاہیے۔ کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، کہاں ہے وہ؟ ضرور ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، یہ تڑپنا بھی چاہیے، لیکن اس سے بڑی تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں جس حالت میں رہیں ہمارا امام ہم سے راضی رہے، ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں۔ دیکھیں زیارت بہت امپورٹنٹ ہے، زیارت انسان کو کرنی چاہیے، زیارت کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، زیارت ہو، ملاقات ہو امام سے، لیکن کیا ہم زیارت کر کے امام سے مل کے واپس اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے کہ مولا ہمیں اپنی زیارت کرا دیں، مولا نے زیارت کرا دی اور پھر ہم اپنی لائف میں بزی؟ ایسی لائف کا کیا؟ لائف ایسی ہو کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، امام ہمیں دیکھتے ہیں، امام تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، ہم جو انجام دیتے ہیں وہ امام کی خدمت میں آتا ہے۔ وہاں یہ ہو کہ امام ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں، امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئے کہ ہاں یہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ کمال یہی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کے فرزند بتا رہے تھے ایک عالم دین سے کہ ایک دفعہ میرے والد یعنی آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست جو ان کے پرانے دوست تھے نجف کے حوزے میں، ان کی جوانی کے، ان کے زندگی کے جو دوست تھے، وہ ان کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ آپ نے جو ہے وہ کیوں ناراض ہے؟ کہا آپ جوانی سے آپ کو راستہ نظر آ گیا تھا، آپ کا ہاتھ تھام دیا اہل بیت نے، آپ نے میرے جیسے شخص کو کیوں نہیں بتایا؟ ہم ساتھ پڑھتے تھے، تو میں بہت ناراض ہوں۔ لیکن اگر آپ ابھی مجھے کوئی چیز دے بھی دیں گے، کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی عمل، تو اب میری زندگی گزر گئی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن بہرحال میں آپ سے ایک تقاضا کرتا ہوں، میں آپ کا مہمان بھی ہوں، ایک مہمان ہونے کی وجہ سے بھی اور اس دوستی کی وجہ سے بھی، مجھے بتائیں کوئی ایک چیز ایسی بتائیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے آپ کو کہی ہو یا دی ہو۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے آیت اللہ عظمہ بہجت نے فرمایا کہ اگر کوئی اور پوچھتا تو میں بالکل جواب نہیں دیتا، مگر آپ نے بات اس طرح کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، یعنی امام کے حرم میں در و دیوار کے لیے نہیں، امام کی زری کو نہیں دیکھا، امام کی خدمت میں پہنچا تو امام مجھے فرماتے ہیں فلانی، کیا سمجھتے ہیں لوگ جب کوئی ہماری پناہ میں آ جاتا ہے یا ہم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں کہ اگر ہم واقعا امام کی پناہ میں یا امام سے ہیلپ مانگے تو کیا ہمیں امام چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔
کمال یہی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں ایسے عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی کو گزاریں ایسے کہ امام دیکھیں اور وہاں ہم سے راضی ہوں۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ عالم برزخ سخت ہے، عالم برزخ میں تم خود ذمہ دار ہو۔ یعنی عالم برزخ کیا ہے؟ جب انسان دنیا سے شفٹ ہوتا ہے، یہ جو شفٹ لیتا ہے، یہ جو باڈی اور سول جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، تو یہ جو شفٹ ہے یہ انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، یعنی ساتھ ساتھ ہے انسان کے۔ جیسے ہی انسان شفٹ لیتا ہے فوراً اس میں چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو خود ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو خود بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ عالم دین تھے بہت بڑے، وہ نجف اشرف میں مولا کائنات گیا میں ولادت بھی ہیں، تو ظاہر ہے اپنی محفلوں کو سرور دے ہم مولا متقیان کے فضائل سے کہ میں ان کی حرم میں زیارت میں جب وہ جاتے تھے، تو جب وہ جاتے تھے لیکن جب واپس آتے تو اپنی ابا کو اپنے سر کے اوپر اوڑھ کے آتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے سامنے آ گیا، کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا چھوڑو، رہنے دو، مجھے جانے دو۔ کہا نہیں بتا سکتا میں۔ کہا نہیں آپ مجھے بتائیں۔ کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ تم اس بات کو نہیں بتاؤ گے جب تک میں زندہ ہوں۔ کہا نہیں بتاؤں۔ کہا کہ جب میں مولا کی زیارت پہ جاتا ہوں تو مولا میرے پر کرم کرتے ہیں، لطف کرتے ہیں، میری برزخ کی جو آنکھ ہے، یعنی جو باطن کی آنکھ ہے، وہ کھل جاتی ہے، مجھے انسان کا اصلی وجود جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصلی وجود کیا ہے؟ جیسا اس کا عمل ہے ویسے اس کی نفس کی شکل ہے۔ انسان مختلف جانوروں کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں، جو اس کا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے ویسے ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے نظر آ جاتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا، کیونکہ یہ کیفیت، یہ فیلنگ میری تھوڑی دیر رہتی ہے، تو میں جو ہے وہ اس تھوڑی دیر کے لیے اپنے نہیں چاہتا کہ میں کسی کو دیکھوں اور بعد میں اس کو ویسے ٹریٹ کروں۔ میں نہیں چاہتا کسی کو دیکھنا۔ تو وہ شاگرد بہرحال ان سے پوچھتا ہے کہ بہرحال میری شکل کیسی ہے، تو بہرحال وہ اس کو بتاتے ہیں تمہارے جیسے عمل ہے ویسی اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنے باطن کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن دیکھیں یہ پہلی چیز ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرے، اپنی جو اس کے اندر کمیاں ہیں، جو اس کے اندر نقص ہیں، جو اس کے اندر پرابلم ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح کرے۔ پھر انسان دیکھے کہ انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کیسے دور کر سکتا ہے، اور یہی اس کی چیز جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہے۔ ایام مولا کائنات ہے علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے غدیر کتاب لکھی، آلموسٹ 30-40 ایئرز ان کو لگے امام علی علیہ السلام کے فضائل کو جمع کرنے کے اندر۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ مولا کے حرم میں جاتے تھے اور زیارت پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں کیونکہ صدام کا دور ہے اور کوئی آفیسر تھا، اس کا بچہ شدید مریض ہو گیا، لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور اسے کہا کہ تم اس کو واپس لے جاؤ، گھر میں لے جاؤ، یہاں رکھو، فائدہ نہیں ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اس نے علامہ امینی کو ایک لیٹر بھیجوایا کہ جس مولا کے لیے آپ اتنا فضائل جمع کرتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، چیزیں لکھتے ہیں، میرے بیٹے کو جو ہے وہ مولا سے شفا دلوا دیں۔ علامہ امینی نے اسی لیٹر کو کنورٹ کیا، بسم اللہ لکھا اور کہا کہ جاؤ، مولا نے تمہیں تمہارا بیٹا دیا۔ یہ لیٹر بھیج دیا، علامہ جو ہے وہ خود ابا اوڑی اور مولا کے حرم میں چلے گئے، زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کی اور پھر مولا کی خدمت کا مولا ایک حوالہ، ایک ریفرنس دیا ہے، عزت رکھ لیجئے گا۔ بس یہ مولا کی خدمت کا دوسرے دن اس بندے نے جو ہے وہ تحفے تحائف بھیجے اور کہا کہ بچہ جو ہے وہ شفا ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں دے کر دے دی۔ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہیں، ہمیں ظاہراً لگتی ہیں، ان کے لیے یہ معاملات انجام دینا مشکل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اصل کنیکشن ہے، اصل رابطہ ہے۔ میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا بہرحال، کیونکہ مجلس کنٹینیو 40 ڈیز ہے ماشاءاللہ، اور خدا بہرحال ان ساری مجالس ذکر کا ثواب جو ہے وہ مرحوم مغفور کی روح کو جو ہے وہ پہنچے۔ میں بہرحال بس آخری چند مصائب کے
ہم جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نم کریں اور اس کا ثواب بھی جو ہے وہ مرحوم کی روح کو پہنچے۔ اصل اپنے آپ کو اس دنیا میں امام سے جوڑنا ہے۔ ہم کربلا کا ذکر بہت کرتے ہیں، کربلا میں لوگوں نے امام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہے اور امام پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ صرف امام نظر آتا ہے کربلا میں، جس کے گرد پروانے عاشق گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس وادی کے اندر انہوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے، اپنی گردنیں کٹوا دی، کوڑے ان کے بدن کے اوپر سے چل دیے، لیکن وہ سب کچھ امام کی طرف رہا، امام کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے پاس کوشچن مارک ہے، ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مرنا تو ہے سب نے، ڈیتھ بھی ہے، we are not able to deny۔ لوگ خدا بہرحال سب کو شفا بھی دے جو مریض ہے اس وائرس کی وجہ سے، جو حالات خراب ہے بہرحال دنیا میں پینڈیمک ہے، خدا اس بیماری کو، وائرس کو مولا کائنات کی ولادت کے صدقے میں جلد سے جلد جو ہے وہ دور فرمائے اس کو۔ لیکن مرنا تو ہے ہی، لیکن بہتر ہے کہ انسان اس راستے پر مرے کہ جس راستے پر کے لیے وہ اپنے امام کی اطاعت کرتا ہو۔ بہترین راستہ زندگی کا کربلا کا راستہ ہے۔ کربلا کا راستہ ہی انسان کو بندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، کہ جو ان کے پرانے دوست تھے، حبیب کو جب خط ملا تو حبیب بے چین ہو گئے، حبیب سے سکون سے نہیں رہا گیا، حبیب سے بے چینی ایسی تھی کہ حبیب جو ہے وہ نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کوفہ کے بازار میں مسلم ابن اوسجا جو دوست بھی ہیں مسلم کے، دیکھا کہ مسلم بازار میں، کہا مسلم کیا لینے آئے؟ بعض مقاتل یا علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے کہا کہ میں جو ہے وہ خضاب لینے آیا ہوں، یعنی کلر لینے آیا ہوں لگانے۔ کہا کہ چلو کربلا ایسا خضاب لگے گا کہ جو پہلے نہیں لگا تھا۔ کہا حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں۔ مسلم گھر نہیں گئے، مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، یا میرا یہ کام ہے، نہیں، مسلم اسی حالت میں کربلا سے کی طرف بڑھے۔ مسلم نے اسے جا روزے شب عاشورہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم رات کو مسکرا رہے ہیں۔ حبیب نے یا زید نے پوچھا کہ مسلم رات مسکرانے کی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہ مسکراؤ، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا۔ روزے عاشورہ جب مسلم زخمی ہوئے اور گرے کربلا کے میدان میں، تو وہاں حبیب ان کے بدن پہ پہنچے۔ حبیب دوست تھے، حبیب نے پوچھا کہ کوئی وصیت ہے مسلم؟ حالانکہ حبیب خود جانتے تھے کہ وہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن پوچھا کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا ایک بال نہ ٹوٹے۔ ہاں ساداران محترم، سب کچھ امام تھا، سب کچھ امام ہے۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ امام حسین علیہ السلام ابھی تھوڑے دنوں بعد روز وفات حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ میں بی بی سے توسل کرتے ہوئے میں آپ سے التماس دعا کروں گا، وہ وقت کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے امام حسین جدا ہو رہے ہیں، امام حسین آخری وقت میں اپنی بہن کے خیموں میں آئے ہیں، نہ جانے کیا گفتگو بہن اور بھائی کی ہوئی۔ جیسے امام نکلے، امام کی سواری چلنے لگی، تھوڑا فاصلہ ہوا، امام نے دیکھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ آواز آ رہی ہے، محلن محلن یمن زہرا۔ ایک بہن جانتی ہے کہ جب بھائی اسے چھوڑ کے جا رہا ہو، اور وہ بھی بھائی حسین ابن علی ہو، وہ بھائی کہ جو سیدہ کی جو ماں کی آخری نشانی ہو، وہ کہ جو صبح سے لاشوں کو خیموں کی طرف لایا ہو، وہ کو جو چند دن کا پیاسا اور بھوکا ہو، وہ بھائی کہ جو خود زخمی ہو، جس کے جگر پر خود علی اکبر کا داغ ہو، علی اصغر کا زخم، وہ بھائی محلن محلن ابن زہرا، اے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چاہیے۔ امام نے دیکھا کہ بہن نے کہا بہن ابھی تو ودا ہو کے آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی۔ نہ جانے پھر امام اترے ہوں گے، بی بی نے
گردن پہ شاید ان مقامات کے بوسے لیے ہوں اور جانتی ہوں کہ نہ جانے کچھ دیر کے بعد اسی گردن پر کند خنجر سے جو ہے وہ امام کو زخمی کیا جائے گا. یہ چند قدم کے فاصلے پر یہ بہن دیکھتی رہ گئی. ایک بھائی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا. ہاں آزاداران محترم، مگر اس بہن نے صبر کیا اور پھر 11 محرم کو جب مقتل کے پاس سے اس کارواں کو گزارا گیا تو ایک ایسا ایک سانحہ دیکھا کہ جسے تاریخ بیان صحیح کرنے سے قاصر ہے، جہاں دشمن بھی گریہ کرا ہے کہ وہ حسین ابن علی جسے سیدہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا، وہ حسین کے جو رسول خدا کے دوش کی زینت ہے، جو رسول کے بدن پر چڑھ کر سجدوں کو طولانی کر دیتا ہے، وہ حسین کا بدن کربلا میں بغیر سر کے زخموں اور نیزوں کے نشان کے ساتھ کربلا کی خاک میں اٹا ہوا ہے. اس حالت کو دیکھ کر امام سجاد سے رہا نہیں گیا. اس سے پہلے کہ امام کچھ اور ہوتا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اس بدن پر گرا دیا، کہا حاضر حسین، کہ یہ میرا حسین ہے کہ جس کے خون میں بدن لت پت ہے اور کربلا کی ہوائیں جو ہے وہ اس کے گرد میں ہے. آزاداران محترم، ظلم یا دکھ کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی جو باپ کے سینے سے واقف تھی کہ باپ کا سینہ کیسا ہے، وہ جو شب عاشورہ بھی سر بریدہ لاشوں میں اپنے باپ کے چہرے بدن کو ڈھونڈ کر اندھیرے میں پہنچ گئی، وہی بچی اس وقت کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو ہم نے کہا ہے، سنا ہے، جو قرآن کی تلاوت ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، اور جتنے دن مسلسل بہرحال یہ مجالس کا سلسلہ ہے، سب کا ثواب برادر مرحوم حسن نقوی کی روح کو خاص طور پر جو ہے وہ اس کو ملے. امام حسین علیہ السلام عالم برزخ میں ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے. پروردگار ان کے لیے اس عالم میں مشکلات کو آسان فرما. پروردگار ہمیں بھی حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ رجب کا مہینہ تیرا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں تیری رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت تیری بارگاہ میں طلب کر سکیں. پروردگار ہم پر رحم فرما. جو لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگ مریض ہیں، اس وائرس کی وجہ سے مریض ہیں، اس کے علاوہ مریض ہیں، یقیناً حاضرین میں سے بھی لوگ مریض ہوں گے، ان کے جاننے والے رشتے دار دوست احباب جو جہاں مریض ہیں. خاص طور پہ دارالسلام میں مومنین جو ہیں وہ کافی اس وائرس کی وجہ سے اب جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہیں. پروردگار ان سب کو، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، یو کے میں جس جگہ پر بھی خاص طور پہ بہت زیادہ لوگوں کے میسج ہیں مشکلات کے اندر، پروردگار اس بیماری سے سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرما. اس بیماری کو، اس وبا کو اس دنیا سے جلد دور فرما. جو منظور نظر مریض ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی والدہ کینسر کے اندر ہے، ان کی سرجری ہے، اور جتنے بھی لوگ مریض، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جلد سے جلد ان راستوں کو کھول. پروردگار ہمیں ائمہ کی زیارات، ہمیں حج، عمرہ، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، مشہد مقدس، قم المقدس زیارت کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. ایک اور دفعہ آخر میں سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین خاص طور پر حسن نقوی کے روح کو بخشتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. احسن مولانا، جزاک اللہ. میں
تمام نقوی فیملی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. شہزادی آپ کے ذکر کو قبول کریں انشاءاللہ، اور تمام مومنین مومنات کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کے قدموں پر انشاءاللہ چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. We will have a tribute right after this kalam inshallah, right after the munajat. I request my brother Shabir to continue his kalam, please. Brother Shabir. سوتے جاگتے خوابوں خیالوں میں ناد علی ورد کا سپارہ پڑھا کرو. سویرے سویرے جاگتے ہی ناد علی وزر العجائب ورد پھر دوبارہ پڑھا کرو. اور جب جب خوشحالی میں خوشی کی بارش میں بھگ جاؤ تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. اس پاک نعرے کو بلند استغاثے سے آسائے دل سے پڑھا کرتے رہو. صبح اور شام دن و رات میں قدم قدم کھاتے پیتے ناد علی مظہر العجائب ورد سے گزارا کیا کرو. اور جب جب جشن میں خوشی سے بے ہوشی محسوس ہو تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. نعرہ حیدری یا علی. روتے ہنستے مشکلوں اور آسانی میں ہنستے ہنستے محفلوں میں نادی علی مظہر العجائب ورد کا پارا سنایا کرو. اور جب جب محفل میں مومنوں کے خوشی چہرے دیکھو تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. دھوپ چھاؤں اندھیرا اجالا میں اندھیرے اندھیرے میں دل کا دیا جلانے میں ناد علی ورد کا پارا پڑھا کرو. اور جب جب علی ولی اللہ کے منکر و لعنت اللہ کا کلیجہ جلانا ہے تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد کو بلند صدا سے دل سے تبرع کرتے رہو. چلتے پھرتے پھول یا کانٹے پر چلتے چلتے گرتے سنبھلتے ناد علی مظہر العجائب ورد کا سہارا لیا کرو. اور جب جب جشن میں خوشی کے آنسو بہ جائے تو نعرہ حیدری
کا سہارا لیا کرو. مغرب یا مشرق زمین اور آسماں پر گرتے گرتے چلتے بھاگتے ناد علی مظہر العجائب ورد کا سپارہ بتایا کرو. اور جب جب جشن کی محفل میں پہنچے تھکن محسوس ہو تو نعرے حیدری کا سہارا لیا کرو. پیار اور مودت عشق اور محبت سے آہستہ آہستہ دل و جان سکون سے نادر علی ورد کا سپارہ دہرایا کرو. اور جب جب جشن میں خوشی کے سمندر میں ڈوب ڈوب جاؤ تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. غم اور خوشی اداسی مسکراہٹ میں خوشی خوشی سے ہم من و غم من ناد علی ورد کا گوارا کیا کرو. اور جب جب محفل میں سینے میں غم بھرا ہوا ہے تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. ہر ایک سانس ہر ایک دل کی دھڑکن کی ساتھ میں دھیرے دھیرے دل کی گہرائی سے ناد علی مظہر العجائب ورد سے مشورہ لیا کرو. اور جب جب دل میں کنارہ تک خوشی کا سمندر بہہ جائے تو نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. زندگی اور موت موت اور سکرات میں جیتے جیتے مرتے دم تک لب و دل میں ناد علی مظہر الورد کا تذکرہ کیا کرو. اور جب جب حضرت ملک الموت کا آمنے سامنا ہو جاؤ تو ناد علی نعرہ حیدری کا سہارا لیا کرو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد کو بآواز بلند بشرط دل و معرفت سے استغاثہ پڑا کرتے رہو. پھر اگر آپ چاند ستارے کے کشان عالمین میں جہاں بھی ہو ضرور ضرور بے شک مشکل کشا مدد کو آئیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے. ننھے مجاہد کا یہ کلام سن کے نعرہ حیدری بلند آواز کا سہارا لے کے مسلسل جہاد تبرہ کرتے رہو. سوتے جاگتے خواب و خیالوں میں ناد علی مظہر الورد کا سپارہ پڑا کرو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد. یا علی السلام علیکم جمیعا.
This Wa kalam alaikum. is dedicated to Marhum Sayyid Hassan Abbas Naqvi for his Isal Sawat and for his soul's happiness. Al-Fatiha. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عليهم غير المغضوب عليهم. Ahsant, Brother Shabir. Thank you so much. Thanks for being a part of this program. May Allah bless you. Jazakallah. We will now have a tribute by one of our sisters from Switzerland. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا رسول الله وأهل البيت النبوة عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. Salamun alaikum, Honorable Maulana Sahib, other Maulanas in the audience, my respected elders, sisters, brothers, youth, and children. Salamun alaikum, Jamian. Alaikum assalam. My deep felt condolences to Bhabi, children, siblings, their respective spouses, elders, and all members of Naqvi family. May Allah accept your longings and yearnings for your brother, your tears, your efforts, and love for your brother and fatherly figure. I would like to pay respects and tribute to Brother Marhum Hassan Abbas Naqvi. May Allah have mercy on him and join him with whomsoever he longed to meet among Ahlul Bayt alayhi salam. He was my spiritual brother whose loss is tremendous, not just to the family members, but to all those who were treated by him like his own spiritual family. Hassan Bhai loved his Rabb, his Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and Ahlul Bayt alayhi salam. We all knew him as a loving man whose faith guided his actions, words, and deeds. He was a true mu'min who strove always to be the best he could be, a family man, entrepreneur, brother, friend, and champion to others in order to be the most serving to Imam al-Asr wal-Zaman. Ajjalallahu ta'ala faraj. Although my interaction with Marhum Syed is brief, in my 3 ziyaras with Karawan-e-Hujjat, my admiration for this family has surpassed my limits. Dear brothers and sisters, allow me to share my experiences. In the spring of 2017, we arrived in Kadimain with all the Zuwar, and Brother Hassan with his spouse joined us later in Najaf. I did not know him, I did not meet him until I went to Najaf. 2 days before, I had met 2 younger brothers and I had no idea there was a third elder brother. Next day morning, when I went to dining room, I saw Hassan Bhai from far and was wondering what happened overnight to these brothers. How come one of them changed so fast? I was still wondering when Hassan Bhai came forward with a big smile, said salams to me and introduced himself as elder brother with that unique, brilliant smile. Then I saw the other 2 brothers at the other end of the room. Point is, my brothers and sisters, they looked so similar to me at the first sight that I could not distinguish between either of them. They were like triplets. It was not just my wahm or imagination. As our days progressed, 3 brothers worked in tandem with each other, as if one single soul split into 3 bodies. This thought and first impression of triplets stayed with me forever and made me ponder what kind of brought up would ensure such akhlaq and beauty of mannerisms. I asked many about this question. Is it nature or nurture? Answer was unanimous, mother. It was mother who nurtured love between these siblings. It was their parents who taught akhlaq and love of Ahlul Bayt alayhi salam. The mannerisms and behavior of these 3 brothers and the way they bring to life everything that happened to Ayyub alayhi salam in Karbala, Kufa, Najaf, Samarra, and Kadimain trembles the hearts of Zuwar. Naqvis not only talk about it, they live it between themselves. If today 2 younger brothers are broken and are feeling lost due to the sudden departure of their brother, it is that single soul split and placed in the hearts of these siblings which is making it difficult to overcome this loss. In every ziyara, I never cease to admire Naqvis for their gentleness, for their spirit of love and brotherhood for each other, their mannerisms to the point that I was so afraid for them. I was afraid, mashallah, kisi ke nazar na lage.
Today, Hassan Bhai, your sisters are telling me they shared similar fears for you and your brothers. On the last day of my ziyarah, when audience was asked to express comments, I could not hold back my admiration any longer. I paid tributes to his parents and wished the blessing of love and brotherhood between brother never breaks. Hassan Bhai was so overwhelmed by my comments, and he immediately suggested that I should pay respects to their respective spouses, that it's because of their respective spouses, ladies of the house, who have great role in keeping their brothers dedicated in love with each other. And in fact, they are closer than sisters. I salute these sisters who have worked towards this love. That was Hassan Bhai, never belittling anyone's contribution and always paying respects to the minutest contribution, may it be a child or a lady or a youth. Salutation to the ladies of the house for your dedication and one-spiritedness. Please accept my condolences. Not a day goes by without me praying that no harm should come to the Naqvis. No harm should come to them. For I know what it means to be broken. I know what it means not to be loved by a brother. The last ziyarah which I attended in spring 2019, there was a moment when we were waiting for the hotel bus to arrive and my son wanted to walk. I decided to walk with my son to the hotel. Hassan Bhai, with trembling heart, almost in a begging tone, asked us to stay and take the bus with the group. His gentle protectiveness perplexed me, and I wondered perhaps there was something which worries him, that something may happen to us. This protective nature of Hassan Bhai has been personally experienced by us. The compassion and the protectiveness he showed surpasses all bounds. We decided to stay and take the bus to the hotel and were very much touched by his sense of responsibility for the Zuwar. He treated us like his own family members. Hassan Bhai, if we as Zuwars could feel deeply the loss of a spiritual brother like you, I cannot imagine what's going through hearts of your siblings and the whole family. We do not know how to console your family members because there are no replacements for people of passion, pain, and responsibility such as you. I would like to tell a brief snippet about Quran competition. When I arrived for the Quran competition, I went courageously. I did not know anyone. I just participated. I was very tense and I was about to present when a youth from the audience came towards me and introduced himself as son of Syed Hassan Naqvi, Brother Maisam. He said, my father is watching you and he's giving you salams and he's encouraging you to participate and wishing you good luck. This meant so much to me. A brother watching over me meant so much to me. That was in the last moment before I went for my presentation. My spiritual brother with never ceasing smile had the ability to command and put everyone at ease at the same time. A man of passion and a dedicated supporter of Imam al-Asri wa Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Faraj. A page in Hassan Bhai's life that I find most memorable is the role that spirituality played in his life. Every tribute paid until now has talked about Bhai's Tabligh projects and Quran competition. Bhai's most accepted Tabligh, I feel, is taking Zuwars to Ziyarah, organizing and involving his younger brothers, sisters, friends, and closest family members in the projects he initiated. I came to know he organizes Zuwars from East Africa and raises funds for those who cannot afford to go. What an honorable way of serving Ayyimah alayhi salam. It makes me wonder how much can one human being achieve in one's life in such a small snippet of time. Hassan Bhai raised to perform projects and involved his siblings and children in the family. Hassan Bhai, this is true achievement which Allah subhanahu wa ta'ala talks about in Quran. We all take inspiration from you and try to keep alive your projects and aspirations for the community. And by doing so, aspirations of our Ayyimah alayhi salam, and hope for ourselves to be eligible to be chosen by Imam al-Asri wa Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Faraj. Your smile will not leave us, and your commands will continue to echo in our hearts to look after each other. Dear bereaved family of Hassan Bhai, Saidna, Ali Bhai, Rehana Bhabi, sisters, elders, youth, and children of the Naqvi family, friends, I console you and of your loss and our loss. I thank you for giving me this opportunity to express my emotional sentiments for Hassan Bhai. I am deeply humbled that Allah subhanahu wa ta'ala gave the opportunity to be part of your Ziyarah group and
gave a small period of time to get to know Hassan Bhai. May Allah keep you all in His protection. May we all be united in better abode in hereafter with our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and our Masumeen and Ahlul Bayt Alayhi Salam. Now, with your permission and permission of Maulanas, I take your leave and of audience by requesting you to recite a Surah Al-Fatiha for Marhum Hassan Abbas Naqvi Bhai and his parents and all those orphans who did not have anybody to recite Fatiha from. Surah Al-Fatiha. Ahsant, Jazakallah. Thanks for joining us and thanks for your touching words. May Allah accept your efforts, inshallah. Jazakallah so much. I request Brother Abbas Rajani to start ziyarat, please. Abbas? I request Brother Zahid Abbas Khimji to start ziyarat, please. Bismillah, Zahid. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا أخيك الحسين شهيد بكربلاء. السلام عليك يا إمام محمد الباقر. السلام عليك إمام جعفر الصادق. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا غر المحجلين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة ورقية. السلام عليك يا أخي كعب الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام موسى القاضي. السلام عليك يا إمام محمد التقي وإمام علي النقي وإمام الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى رضاكم شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله أبا الحسن يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك إمام الإنس والجن. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم. Ahsant, Jabir Uncle. Jazakallah. Please recite 5 times Amma Yujib for all the Maries, inshallah, for their shifa. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah, thank you so much for joining us and for being with us. Please recite Surah Fatiha for all marhumin as well as for Sayyid Hasan Naqvi. And tomorrow's program will start at the same time, inshallah. Please join us. Thank you so much. Ahsan, Jazakallah. Khuda Hafiz.